کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت بیان کرنا ناممکن ہے۔ جس ذات نے، اللہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر رہا ہو، اور اللہ خود آپ کے ذات پر قسمیں کھا رہا ہو، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور آپ کے شہر کی قسم خود اللہ کھاتا ہو، اور اللہ خود قرآن خود یہ بیان کرتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ تو سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے گزرے ہیں، جن کے انتقال کے بعد، جن کے وفات کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ کچھ اور دن باقی رہ جاتا اور حیات ساتھ دیتی اور موت نہ آتی تو اور یہ فلسفے اور یہ کارنامے ہوتے اور اس طریقے سے یہ انجام دیتا، کتنا اچھا ہوتا۔ لوگ مرنے کے بعد بڑے بڑوں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ایک وہ واحد ہستی ہے میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضرات صحابہ اکرام کے مجمع میں اعلان کیا، اے میرے جان نثار صحابہ، جو شریعت جو دین میں نے لے کر آیا تھا وہ میں مکمل کر دیا۔ تمام حضرات صحابہ نے ایک بات ہو کر کے گواہی دی۔ یہ ایک واحد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، اپنے زندگی میں اس دین کو مکمل کر کے اس دنیا سے گئے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، چاروں طرف ظلم کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہر ظلم کو ہٹائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رحمت کا صدقہ، ان دعاؤں کا صدقہ اور نبی کا اس رحمت کا صدقہ ہر ایک کو ملا۔ آج میں اور آپ، ہمارے چہرے جیسے کہ ویسے ہی ہیں، یہ نبی کا دعاؤں کا صدقہ ہے۔ نبی نے دعا فرمائی، یا اللہ میری امت کوئی گناہ بھی کر بیٹھے اور میں دعا کرتا ہوں ان کے چہروں کو نہ بدل، اور ان کے گناہوں کو، ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ اور آج بھی ہم لوگ گناہوں پر گناہ کر رہے ہیں، آج بھی ہم لوگ اللہ کے نافرمانیاں کر رہے ہیں، پھر بھی ہمارے چہرے جیسے کہ ویسے ہی ہیں۔ یہ نبی کا دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اگر نبی یہ بات نہ اٹھاتے، آج کوئی ایک رہ جاتا جو اپنے اصلی شکل بنا کر، بقیہ لوگوں کے شکلیں بدل جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدقہ اور نبی کا رحمت کا صدقہ، دعاؤں کا صدقہ، آج ہمارے چہرے جیسے کہ ویسے ہی ہیں۔ جانوروں نے حصہ پایا اللہ کے نبی کا رحمت کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک مقام سے گزر رہے، اونٹ بلبلاتا اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا۔ نبی نے اس کے مالک کو بلا کر کے کہا، تو اس پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے اور اس سے کام زیادہ لے رہا ہے، اور جو ہے اس کو کھانا نہیں دے رہا ہے۔ یہ اونٹ جو میرے دربار میں آ کر کے رو رہا ہے، یہ تیری شکایت کر رہا ہے، اور اس کے حق میں کمی نہ کرنا۔ اونٹوں نے، جانوروں نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا حصہ پایا۔ اور آگے آئیے، عربستان میں نبی کی آمد سے پہلے عورتوں پر کیسا ظلم کیا جاتا تھا۔ لڑکی کا، بچی کا پیدا ہونا منحوس سمجھا جاتا تھا۔ لڑکی کا، بچی کا پیدا ہونا، بیٹی کا پیدا ہونا اور اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا کہ بیٹی کو زندہ درگور، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ سوچیے کیسا زمانہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بتایا، بیٹی منحوس نہیں، بیٹی زحمت نہیں، بلکہ بیٹی جنت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے بتایا، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی اور ان کو اچھی طرح تربیت کی، پرورش کیا، ان کا نکاح کر دیا، اور وہ بندہ، وہ باپ کل قیامت کے دن جنت کے اندر میرے ساتھ رہے گا، جنت میں میرے ساتھ۔ جس طرح ہاتھ کے 2 انگلیاں ملے جلے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے 2 بیٹیوں کا باپ جنت کے اندر میرے ساتھ رہے گا۔ عورتوں پر ظلم ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بتایا، عورتیں جو ہیں یہ آپ کی عزت ہے، عورتیں جو ہیں آپ کی لباس ہیں اور آپ کی عزت ہے۔ آ کر کے بتایا، ہن لباس لکم وانت لباس وانتم لباس لہن، فرمایا۔ یہ سب نبی کا رحمت کا حصہ۔ اور آگے آئیے، آج جو بڑے حضرات ہوتے ہیں، جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں، جو عمر دراز حضرات ہوتے ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو ضعیف ہیں، ہم لوگ ان کی عزت، ان کا احترام نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بڑوں کی عزت کرتا ہے گویا اس نے اللہ کی عزت کیا ہے، جو بڑوں کا احترام کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا احترام کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اجر لکھتے ہیں۔ اور آگے آئیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رحمت کا واسطہ نبی نے آ کر کے بتایا، جو چھوٹے ہوتے ہیں، جو چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں اور جو چھوٹوں سے محبت کرتے ہیں، گویا وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ بہرحال ایسے نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی دین ہے اور بڑی عطا ہے۔ اور اس نبی کی امت کی بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے بڑی شان رکھا ہے، بڑی عزت رکھا ہے، بڑا احترام رکھا ہے۔ اور ایسے نبی کی سیرت کو مکمل بیان کرنا ہم جیسے ناچیزوں کا کوئی اوقات نہیں ہے۔ بہرحال میں نبی کی سیرت کو آگے بڑھاؤں، کیونکہ گزشتہ جمعہ یہ وعدہ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے حالات کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا جان کے انتقال کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے کفالت میں چلے گئے۔ آپ کے چچا کثیر الاولاد تھے، آپ کے چچا کے اولاد زیادہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کفالت میں گئے، گھر کے اندر جو آپ کے چچا کے گھر کے اندر جو فاقے تھے، تنگ دستیاں تھیں، تمام تنگ دستیاں ختم ہو گئے۔ اور آپ کے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارکہ 20 یا 22 سال
20 یا 20 پر 2 سال کی ہوئی۔ آپ کے چچا سے بڑی محبت کرتے تھے، اور آپ کے چچا آپ کے زیر سایہ سے، آپ کے بازو سے بازو نہیں ہٹاتے تھے، کیونکہ آپ کے چچا نے دشمنوں کے، عیسائی اور یہودیوں کے حالات کو دیکھ چکے تھے، اور آپ 22 سال 20 پر 2 سال 20 سال کے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ظلم و زیادتیاں، لوگ تجارت کے لیے آتے اور مکہ کے لوگوں نے ان سے مال کو خریدتے اور ان پر ظلم کرتے تھے اور ان کو پیسہ نہیں دیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک آدمی آیا تجارت کے لیے، ایک آدمی نے سارا مال اغوا کر لیا، سارا مال ہڑپ کر لیا، لوگوں سے مدد مانگتا لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالات دیکھ رہے ہیں، اور نبی بن حجاج، ایک آدمی حج کے ارادے سے بیت اللہ آیا، جو اپنے ساتھ ایک حسین نوجوان لڑکی کو لے آیا، اپنے بیٹی کے ساتھ آیا۔ اس ظالم نے اس بچی کو حملہ کر لیا، ہڑپ کر لیا، اغوا کر لیا۔ وہ بدو تھا، مدد کے لیے پکار رہا تھا، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی شریعت نہیں آئی، دین نہیں آیا، ابھی نبوت نہیں ملی اللہ کے نبی کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ان نوجوانوں کے پاس جاتے ہیں، ان نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہے، ہم سب ایک ہو، اور سب کو کعبے میں بلاتے۔ سب نوجوان حاضر ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ مکہ میں اس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، اور آج سے پہلے بھی جو ہے پورا بڑے لوگوں کی عادت بھی تھی، جہاں کہیں پر ظلم ہو وہاں پر ہم حاضر ہونی چاہیے، وہ لوگ بھی حاضر ہوتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نوجوانوں کی ایک کمیٹی بنائی، پورے نوجوان ایک پلیٹ فارم پر آئے، اور نوجوانوں نے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلیے کہ نبی بن حجاج جو ہے ایک آدمی پر ظلم کیا ہے، اپنی بچی کو اغوا کر لیا ہے، ہم اس بچی کو اس کے باپ کو دلا دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں نے اس کے پاس گئے، جو وہ بڑا گھرانے کا تھا، بڑا ظالم تھا، اس سے کوئی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں نے نبی بن حجاج سے کہا تو نے جس لڑکی کو اغوا کیا ہے اس کو واپس کر دو، اس کے باپ کو دے دو۔ اس نے کہا میں رات گزاروں گا پھر اس کے بعد دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نوجوانوں نے کہا نہیں، ابھی اسی وقت تجھے ادا کرنا پڑے گا اور اس کی بچی کو واپس دینا پڑے گا۔ وہ مجبور ہو گیا، اپنے باپ کو بلا کر کے اپنی اس کی بیٹی کو لوٹا دیا۔ اور ایک مرتبہ ملک شام سے ایک تاجر آیا، ابو جہل، جو اس سے مال لیا،
نہ اس کو پیسہ دیا، مال ہڑپ کر لیا، کہنے لگا جا میں مال اس کا پیسہ رقم نہیں دوں گا، تو جو چاہے کر لے۔ لوگوں سے مدد مانگتا رہا، آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ ابو جہل جو ہے مال ہڑپ کیا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاجر کو لے کر ابو جہل کے خدمت میں آتے ہیں جو آپ کا چچا تھا، اور کہنے لگے اے چچا تو جو ہے ابھی اسی وقت اس کے مال کو لٹانا پڑے گا۔ کہنے لگا نہیں دوں گا، نہیں دیں گے تو ہم بھی آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، آپ فوراً دینا ہی پڑے گا۔ مجبور ہو گیا، وہ سارا مال جو ہے واپس کر دیا۔ 25 سال 20 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات جو ہے یہ تھے۔ ابھی شریعت نہیں آئی، دین نہیں آیا۔ جو مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امانت دار تھے، آپ کو لوگ محمد کہہ کر نہیں بلاتے تھے، امانت دار امین کہہ کر کے بلایا کرتے تھے، صادق کہہ کر کے بلایا کرتے تھے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا بینک بیلنس، امانتیں جو ہیں آپ کے پاس لا کر رکھا کرتے تھے، کیونکہ بڑا جو ہے بڑا اخلاق والا نوجوان ہے، بڑا امانت دار ہے، بڑا صادق ہے اور بڑا سچا ہے، یہ محمد جو ہے جھوٹ نہیں بولتا۔ اتنی محبت جو تھی مکہ مکرمہ کے لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب، مکہ مکرمہ کی عادت تھی، گرمی کے موسم میں لوگ تجارت کے لیے جو ہے شام جایا کرتے تھے، اور سردی کے موسم میں لوگ یمن جایا کرتے تھے۔ ایک قافلہ یمن جا رہا تھا مکے سے تجارت کے لیے۔ آپ کے چچا نے بلا کر کے کہا اے بھتیجے دیکھ، گھر کے اندر حالات آپ دیکھتے ہیں، کثیر العیال ہوں، بہتر یہ ہے بیٹا آپ بھی تجارت کے لیے جائیں، کیونکہ آپ بھی کچھ کما کر آئیں گے، کچھ ہمارے حالات درست ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے۔ ادھر مکہ مکرمہ میں ایک بیوہ خاتون، 2 شوہروں سے بیوہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو بڑی رئیسہ تھی، بڑی مالدار تھی، بڑی طاہرہ اور مطہرہ تھی، بڑی پاک اور صاف تھی۔ مکے کے بڑے بڑے لوگ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنا چاہا، نکاح کا پیغام بھیجا، کسی کے نکاح کو پیغام کو قبول نہیں کیا۔ ایک رات خواب دیکھتی ہے، ان کے آنگن میں، آنگن مطلب انگن میں جو ہے 14ویں کا رات کا چاند آیا ہوا ہے۔ اپنے چچا زاد بھائی خواب میں دیکھ رہے ہیں، چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے، جو عیسائی عالم تھے، ان سے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے۔ ان کے چچا زاد بھائی نے کہا اے ختیجہ، آپ جو ہے آخری زمانے کے پیغمبر کی بیوی بننے والے ہیں، اس کی تعبیر کی۔ یہ سب ذہن میں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تجارت کے بارے میں کچھ مال لے کر ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔
حضرت خدیجہ بھی جانتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں۔ حضرت خدیجہ خوش ہو گئی، کہنے لگی اے محمد اگر تم میرا مال لے جا کر فروخت کرنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے، لے جاؤ، آپ کو دگنا میں نفع دوں گی۔ آپ کے ساتھ غلام میسرہ کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں عجیب و غریب حالات غلام میسرہ دیکھ رہا ہے۔ دھوپ کی تیزی میں ابر سایہ کر رہا ہے، آپ کسی درخت کے نیچے، کسی جھاڑ کے نیچے ٹہرتے، جس طرف چھاؤں رہنا تھا آپ جس طرف جو دھوپ میں ٹہرتے، درخت بھی آپ کو سایہ کرتا، آپ کو چھاؤں کرتا۔ جب ملک شام پہنچے، ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کے تجارت کر رہے ہیں۔ ایک راہب نے دیکھا، میسرہ سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ میسرہ نے کہا یہ قریش کا اعلیٰ خاندان کا نوجوان ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے کا پیغمبر نبی ہے، کیونکہ نبی کے سوا کوئی اور اس درخت کے نیچے کھڑ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا نفع کمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر رہے تھے، ایک آدمی آیا، نبی سے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ نبی نے کہا اتنا دام۔ وہ آدمی نے کہا اتنا اچھا مال اتنا کم دام، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کی قیمت اتنی ہی ہے، اگر پسند ہو تو لو، نہیں تو چاہیے۔ وہ آدمی جو تھا لینے والا اور زیادہ مال دے کر جو ہے پیسہ دے کر کے اس مال کو خرید کر لے جاتا ہے، اور واپس بہت سارا نفع کما کر مکہ مکرمہ آئے۔ غلام میسرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر سفر کے حالات کو بیان کرتا ہے، اور جو ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ معمولی انسان نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک یہودی راہب نے یہ کہا ہے یہ آخری زمانے کا پیغمبر ہے، رسول ہے، نبی ہے۔ اور یہ سب حالات اور ابر کا سایہ اور درختوں کا سایہ اور جو ہے فرشتوں کے پروں کا سایہ، یہ سب مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بتا دیا۔ اب مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دو شوہروں سے بیوہ۔ مائی خدیجہ کی عمر 40 سال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، کوئی تعلق نہیں، کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ آپ کی ایک سہیلی تھی جس کا نام نفیسہ تھا۔ نفیسہ سے کہنے لگی میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ نفیسہ نے پیغام لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ نبی نے بھی ہاں کر دیا، اپنے چچا سے مشورہ طلب کیا۔ ادھر ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی، ادھر آپ کے چچا، اور ان دونوں مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیتے ہیں۔ اور یہاں قابل غور و نقطہ ہے، نبی کی عمر 25 سال ہے اور مائی خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، وہ بھی 2 شوہروں سے بیوہ ہے۔ آج ہم لوگ جب نکاحیں کرتے ہیں وہاں پر دینداری نہیں دیکھتے،
وہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں اور وہ مال ہے، مالدار ہے یا نہیں، جہیز کی لعنت، جوڑے کی پیسے کی لعنت کو دیکھتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لڑکی جب پسند بھی آ جاتی ہے، جب عمر کا معاملہ ہوتا ہے، بچی 1 مہینے کی یا 1 سال کی بڑی ہوتی ہے، فوراً کہہ دیتے ہیں کہ 1 سال کی 1 مہینے کی بڑی ہے، اس کو یہ رشتہ ہم لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں، جو پہلا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے، 2 شوہروں سے بیوہ عورت کے ساتھ جو ہے نکاح ہو رہا ہو، تو ہمارا حال کیا ہونی چاہیے؟ بہرحال محترم بزرگاں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے جو ہیں جوانی میں یہ حالات ہیں۔ میں سب سے پہلے بات کو یہاں تک کیا رکھ کر میں آپ حضرات کی خدمات میں چند اہم باتیں نوجوانوں کے لیے یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ نبی کی جوانی ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی نے 20 سال 25 سال کی عمر میں اور 22 سال کی عمر میں کیا کارنامے اور امت کو اور قوم کو کیا نفع پہنچائے، اس طریقے سے ہم بھی جو ہے امت کو، قوم کو نفع پہنچانے والے بننی چاہیے۔ آج اس نبی کی امت میں پیدا ہو کر بعض جوانوں کی جوانی پر ماں باپ بھی بد دعائیں دیتے ہیں، قوم بد دعائیں دیتے ہیں۔ ظالم بن کر نہیں گزارنی چاہیے اپنی زندگی۔ نبی نے بچپن ہی سے اللہ کی محبت کو دل میں بٹھایا، نبی نے اور جوانی کے حالات میں بھی اللہ کی محبت کو دل کے اندر بٹھایا، اور نبی نے اور ظلم کو ہٹایا۔ نبی نے جب جوانی کے حالات میں تھے، جنگ بھی چلے، بہت سارے جنگ چلے، اور ان جنگوں میں بھی نبی نے کسی کو ناحق، کسی کو درد نہیں پہنچایا۔ اور نبی نے جب ان جنگوں میں اپنے چچاؤں پر جو تیر آتی اور ان کی حفاظت بھی کرتے تھے جوانی میں۔ آج ہماری عمریں 20 سال ہیں، 25 سال ہے، 30 سال ہے، نہ ہی ہم قوم و ملت کا کچھ فائدہ نہیں پہنچا رہے، حتیٰ کہ اپنے خاندان والوں کا، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو بھی ہم فائدہ مند نہیں۔ نبی اپنے چچاؤں کو تیر لگنے سے بچاتے تھے، نبی اپنے چچا کا ساتھ دینے کے لیے تجارت کے لیے گئے۔ نوجوان دیکھیے، آج ہماری عمریں 25 سال 30 سال کے ہیں، ابھی بھی ہمارے ماں باپ ہم لوگوں کو پال رہے ہیں، ہم لوگ ماں باپ کا کوئی سہارا نہیں بنے ہوئے ہیں۔ نبی نے 25 سال کی عمر میں تجارت کر کے بتائے۔ ہم ڈگریاں پڑھ کر بھی ہم نوکری پر نہیں جاتے، انٹرنیٹ کے سامنے، موبائل کے سامنے اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ دن کے 20-24 گھنٹے ہم لوگ انٹرنیٹ کے سامنے ہوتے ہیں۔ نہ ہم لوگوں کو کمائی کا شوق ہے، نہ ہم لوگوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا شوق ہے، نہ ہم لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے کا شوق ہے۔ ہم لوگوں کو شوق ہے تو ہے موبائل کا شوق ہے۔ 2 GB نیٹ کس طریقے سے ہم ختم کریں، رات کے 2-2 بجے 3-3 بجے، اور رات بھر انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور موبائل چلاتے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھ کر قاضی ہونے کے ناطے میرے سامنے کتنے ایسے کیسز ہیں جو رات بھر موبائل میں استعمال، نہ بیوی کا ہے نہ ماں باپ کا ہے، اور انٹرنیٹ میں گیم کھیلنے کے بہانے، PUBG کھیلنے کے بہانے
میں نہیں نکاح پڑھایا تھا، 2-3 مہینے کے اندر دوبارہ طلاق پر مسئلہ آ گیا۔ جب جانکاری کیا معلوم ہوا کہ پہلی رات ہی میں بیوی سے الگ ہو کر کے پب جی کھیل رہا ہے۔ ہماری جوانی ہے، ہماری جوانی پر جو ہم لوگوں کو جنم دیا وہ خود تھو کر رہے ہیں۔ نہیں محترم بزرگاں اور دوستو، ان تمام غلط چیزوں سے دور ہو جاؤ۔ اگر ہم نبی کے سچے عاشق ہیں، نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرو۔ اگر نبی کے سچے عاشق ہیں، نبی نے 22 سال 20 پر 2 سال کے عمر میں کیا کارنامہ بتایا، قوم کو کیا خدمت دی، اس طریقے سے قوم و ملت کو خدمت دو، قوم و ملت کی خدمت کرو۔ محلے میں، شہر میں آپ کی جوانی اس قوم و ملت کی ضرورت ہے۔ آج ماحول خراب ہے، ایسے ماحول میں ہم امت محمد علیہ صاحبین علیہم الصلاۃ و تسلیم ہیں۔ اب نوجوانوں کی طاقت، اب نوجوانوں کا علم اس قوم کو ضرورت ہے، آپ کی خدمت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، محلہ ہے، شہر ہے، نوجوان ایک ہو، جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں لبیک کہتے ہوئے اور مظلوم کی مدد کرو۔ جہاں غریب طبقے کے گھر ہیں اور وہاں پر ان کو نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، چند نوجوان ملے اور چند نوجوان کمیٹی بنے، اکٹھا ہو اور اس سے ہم لوگوں کو شاباشی دینا نہیں ہے، اللہ ہم سے راضی ہونا ہے، نبی خوش ہونا ہے، نبی کی سنت سمجھ کر جہاں غریب طبقہ ہے ان کی امداد کرو۔ اور میں کچھ کہوں، کتنے ایسے مسلمان لڑکیاں ہیں جو غیروں کا بسترا گرم کر رہے ہیں، ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ کسی کی گئی ہم لوگوں کو کیا ہے، ایسا نہیں۔ ماحول پھیلتا پھیلتا گھر گھر یہی ماحول آئے گا۔ حکومتیں لو جہاد کے نام پر مسلمان لڑکیوں پر حملہ کر رہے ہیں، نوجوان سو رہا ہے، سب حالات ہیں، آپ نہیں جانتے۔ میرے پاس چلیے، میرے دفتر میں آئیے، میں لسٹ بتاؤں گا آپ کو۔ مسلمان لڑکیوں کا حال کیا ہو رہا ہے، آپ ان پر نظر رکھیں۔ کہیں پر یہ ماحول ہو رہا ہے، حکمتاً جو ہے ان کو کھینچ کر اپنے مذہب کی طرف لے آئے۔ سب نوجوانوں کی ذمہ داریاں ہیں، محلے کی، قوم کی خدمت کرنے کی آپ پر ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان جہاں باہر اچھے کام کرتا ہے وہاں گھر کے اندر خراب کام کرتے ہیں، جہاں ہم باہر اچھے ہیں وہاں گھر والوں کے لیے بھی اچھے بن کر رہے، ماں باپ کی خدمت کرے اور اپنی بیوی کا حق کو ادا کرے، رشتہ داروں کا حق ادا کرے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں گھروں میں کوئی خدمت نہیں کرتے، باہر کی دنیا میں بڑے توپ اور سرما بن کر بڑائی بیان کرتے ہیں، ان خدمت سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ یہاں دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے ایک بول پر ملک شام تجارت کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ نے ہم لوگوں کو طاقت دیا ہے، اللہ نے ہم لوگوں کو جوانی دی ہے، آپ جو ہے محنت پڑے، آپ تجارت پر جائے، آپ کمائے،
یہ کام کرو بولے تو گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کام کرو بولے تو انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کام کرے بولے تو پان پراگ یہ وہ کھا کر کے ہم لوگ موبائل کے سامنے بیٹھ کر اپنی جوانی کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ باز آئیے، آپ کو اپنے ماں باپ بچپن میں کس طریقے سے پالا ہوگا، ان کی خدمت کیجیے۔ آپ کو اس لیے نہیں پالا کہ آپ بیکار بیٹھ کر کے ہم لوگ موبائل استعمال کریں، ہم لوگوں کو اس لیے نہیں پالا ہم نکمے بن جائیں، ہم لوگوں کو بڑی منتوں سے پالا ہے، بڑی مرادوں سے پالا ہے۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی محنت کو کم کرائے۔ باپ اس وقت بھی مزدوری کرتا تھا، بیٹا 25 سال 30 سال کا ہو گیا ہے، آج بھی مزدوری کر رہا ہے۔ نہیں محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہماری شان نہیں ہے۔ میں دل درد کے ساتھ میرے نوجوانوں سے آج کا یہ جمعہ آپ ہی کے لیے کر رہا ہوں، آپ سدھریے، آپ ان کی خدمت کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نمازوں کی پابندی کیجیے، آپ جو ہے مساجد کو آباد کیجیے۔ آپ رات میں تہجد کے وقت میں اٹھے ان موبائل کو اور اس دنیا کو چھوڑ کر اور تہجد کے سجدوں میں قیام میں اپنا وقت کو لگائے۔ جو موبائل میں جو لذت حاصل ہوتی ہے اس سے کئی دگنا زیادہ آپ کو سجدے میں قیام میں وہ لذت ملے گی۔ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، نبی آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ بڑھاپے کی عبادت پر اتنی اہمیت نہیں جتنا کہ جوانی کی اہمیت پر ہے۔ آپ جوان ہیں، بڑھاپے کی توبہ کو اتنی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کی جوانی میں جب توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا حبیب بناتا ہے، جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا حبیب کہا ہے۔ جو نوجوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنا حبیب بناتا ہے۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، ان سب باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کرو، سدھارو، اللہ اور اس کے رسول کے طور طریقے پر عمل کرو، اور ماں باپ کی خدمت کرو، اور قوم و ملت کی خدمت کرو۔ اپنی جوانی کو بیکار ضائع نہ ہونے دو۔ اگر ہم لوگ اس جوانی کو ضائع کر دیں گے، اللہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں آپ کو یہ سوال کرے گا، تجھے میں نے جوانی دیا ہے، جوانی کیسے گزاری؟ تو وہاں پر جواب نہ دے سکیں گے۔ اس لیے جوانی کو غنیمت جانو۔ اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، تندرست بنایا ہے۔ آپ اسی وقت عبادات کرنی چاہیے، اسی وقت قوم و ملت کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور بوڑھے ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، پوچھئے کہ ان بوڑھوں سے کہ آپ کو عبادت کا شوق ہوتا ہے لیکن عبادت کرنے نہیں ہوتا ہے، وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو اللہ نے جوانی دی ہے، ابھی عبادت کرو، ابھی توبہ کرو، اور ابھی سے قوم و ملت کی خدمت کرنے کی پوری کوشش کرو۔ اور میں خاص طور پر میرے نوجوان محلے کے نوجوانوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، ابھی میں نے جو ترتیب بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، اور آپ بھی جو ہے اسی طریقے سے ایک ہو اور قوم و ملت کی خدمت کرنے کی کوشش کرے۔ جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو، جہاں غریب گھر ہو، غریب طبقہ ہو، ان پر غربت ہو تو سب مل کر ان کا ساتھ دے۔ اس طریقے سے جو ہے ایک ماحول بنے گا، آپ سے اللہ خوش ہو جائے گا۔ بہرحال اس بات کو یہاں تک کہ رکھیے، آئندہ جمعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد آپ کے زندگی کے حالات کیا ہوئے تو ان باتوں کو لاؤں گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔